أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. پہلے الفاظ کے معنی، ایک ایک لفظ کا معنی. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہی ہے. المشرق والمغرب، مشرق مغرب ساری جہتیں اللہ کی. فَأَيْنَمَا، پس جدھر بھی، تولو تم رخ کرو، فثم وجہ اللہ، بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. وجہ کا معنی چہرہ، وجہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، علم والا ہے. وقالو، اور کہا انہوں نے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنایا ہے بیٹا. اتخذ، پکڑا، اللہ، اللہ نے، ولدن، بیٹا. سبحانہ، جملہ معترضہ ہے. لفظ سبحانہ، کہ ان کی اس بات سے پاک ہے اللہ، بلند ہے. بلکہ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. کل، سب کا سب، لہو، اسی کا، قانتون، فرما بردار، اس کی عبادت کرنے والا. قانتون، اس کے سامنے جھکا ہوا. بدیع السماوات والارض، وہی جس نے بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی پہلے سے ڈرائنگ کے، کسی نمونے کے، آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. بدیع. وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی بات کا، فَإِنَّمَا، پس صرف اور صرف، کلمہ حصر ہے یہ، فَإِنَّمَا، پس صرف اور صرف، یقول، کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اب ان آیات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے ہیں مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے، اینما، جدھر بھی، جہاں بھی، جس سمت بھی، اینما، تولو، تم رخ کرو گے، تم منہ پھیرو گے،
فسما پس ادھر ہی وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے. یعنی اپنا رخ تم کسی طرف کر لو، مشرق کر لو، مغرب کر لو، شمال جنوب کر لو، اللہ ادھر ہی ہے. اور یہاں پہ وجہ کا ذکر کیا اور مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 88، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے. تو ادھر ہی اللہ ہے. چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب سے کریم جو ہے، سب سے عزت اور شرف والا مقام ہے چہرہ، وجہ اللہ. فسم وجہ اللہ، یعنی جس طرف تم رخ کرے گے ادھر ہی اللہ ہے، یعنی وہی تمہارا قبلہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. تو ان آیات کا شان نزول بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو آپ وہ جدھر بھی رخ جا رہا ہے سواری کا اپنا، وہ سفر طے کر رہی ہے اور اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کا مشرق کی طرف رخ ہے، مغرب کی طرف رخ ہے. حتیٰ کہ آپ مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، آپ کا رخ مدینے کی طرف ہے، تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے نفل نماز میں جیسا کہ انسان اگر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ کسی بھی رخ میں نماز پڑھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل میں یہی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، سواری کا رخ منزل کی طرف ہوتا ہے، وہ قبلہ کا تعین پہ نہیں ہوتا، لیکن نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو مسافر ہیں، قبلے کی سمت کا پتہ نہیں، تو وہ اپنے اجتہاد کر کے کہ ادھر ہو سکتا ہے رخ، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں، ان کی نماز ہو جائے گی. اس لیے یہ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ غنی ہے، یعنی اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، وہ کریم ہے، اس کی عطا بڑی ہے، وہ انسان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے، نہیں اسے پتا کہ قبلہ کدھر ہے اور وہ غلط رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا اس کو پتہ نہیں، لا علمی کی وجہ سے اس ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، اللہ کے علم میں ہے. ان اللہ واسع علیم، ساتھ اس لیے دو صفتوں کا خاص طور پر ذکر آیا. ایک وسعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ بخشش اس کی بڑی وسیع ہے. اور ساتھ ہی علیم کہ اس کو پتہ ہے کہ بندہ میرا کمزور ہے، میرے بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ادھر اگر غلطی پہ ہے تو غلط رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اگلی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب کافروں کی بات نقل کی گئی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. اور جتنے بھی مشرک ہوئے وہ کوئی نہ کوئی اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. اپنے طرف سے یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے،
اور عیسائیوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اس لیے یہ سبحانہ تنزیہ کا کلمہ ہے، پاکی کا، کہ اللہ ان عیبوں سے، ان نقائص سے بلند ہے، پاک ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور راوی ہیں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے، وَشَتَمَنِي، مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اپنے رب کو۔ تو اس کا جو جھٹلانا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تفسیر آئی، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَإِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، بندے کا جھٹلانا مجھے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے میں یہ قدرت ہی نہیں کہ جب وہ مر کر مٹی ہو جائے گا میں اس سے پھر دوبارہ سے زندہ کر لوں گا۔ یہ تکذیب ہے بندے کی، جھٹلاتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام فہی رمیم، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، مٹی ہو چکی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری تکذیب ہے، میری قدرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جو گالی دیتا ہے آدم کا بیٹا وہ یہ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، کہ میں پاک ہوں کہ میرا کوئی بیٹا ہو یا میری اولاد ہو، کیونکہ اولاد تو انسان کا جز ہوتی ہے، وہ سبحانہ و تعالی اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس سے جدا نہیں ہے، اس کا کوئی جز اس سے جدا نہیں، وہ الصمد ہے۔ اور اولاد جو ہے وہ انسان کے خلیفہ ہوتی ہے، اس کی یعنی وہ کمزوری کی ایک دلیل ہے کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے، میں نے مرنا ہے، پھر میرا یہ نائب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حی قیوم ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی فرما بردار ہے، اس لیے اس بات کا ذکر کیا گیا بل لہ ما فی السماوات والارض، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، ساری کائنات ہی اسی کی ہے، آسمان اسی کے، زمین اسی کی، اور وہ سارے کے سارے فرما بردار ہیں۔ قالتا اتینا طاعین، بیٹے تو نافرمان بھی ہوتے ہیں، زمین و آسمان نے کہا ہم اطاعت گزار ہیں۔ اسی طرح کل اللہ قانتون، ساری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، کائنات زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں، جیسا کہ سورہ الرحمن میں آیا والنجم والشجر یسجدان وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسے کیا ضرورت ہے بیٹے کی، اولاد کی؟ تو جب اس کی بیوی ہی نہیں سبحانہ و تعالیٰ تو اولاد کہاں؟ سبحانہ بدیع السماوات، یہ ایک اور دلیل دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ تو بدیع ہے، بدیع السماوات،
بدی کا معنی کسی چیز کو وجود میں لانا عدم سے، اور پہلے سے اس کا کوئی میٹیریل بھی نہ ہو. زمین آسمان اللہ نے بنائے کہ ان کا مٹیریل پہلے سے نہیں تھا، اس لیے بدی السماوات. نئی چیز ایجاد کرنے والے کو بدی کہتے ہیں. بدیع بدعہ سے ہے یہ بھی لفظ. بدیع نیا بنانے والا، بغیر مٹیریل کے زمین و آسمان کو بنانے والا، یعنی کائنات کی تخلیق کی، زمین و آسمان کی تخلیق کی ابتدا کرنے والا. بدیع السماوات والارض. اور اس کا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اس کی قدرت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. تو اس کا تو کن فیکون سے سارے معاملات ہیں. تو اب وہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں. بیٹا ہو تو اس کا ہمسر ہو، اس کا شریک ہو، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ جھوٹ تھے پہلی قوموں کے جس کی تردید قرآن نے کی. ان کے غلط عقائد تھے جن کی تردید قرآن نے کی، اور انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کے غلو میں آ کے یہ کام کیا تاکہ ہم مسلمان اس طرح کے غلو میں نہ آئیں اور اپنے نبی کا رتبہ اتنا نہیں کہ بڑھائیں کہ اس کو رب ہی بنا لیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے رب بنایا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو یہ اسی کی مثال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے. تو اگر نور من نور اللہ ہوتے تو ایک آیت یہ بھی آ جاتی کہ آپ کو بشر نہ سمجھنا، یہ تو نور من نور اللہ ہے. سبحانہ و تعالی، اللہ کا نور اس سے جدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جز اس سے علیحدہ نہیں ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور یہ ہے وہ شرک جس میں پہلی قومیں مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوئیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کو ہم پہچانیں اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.